مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی مجھے بچاؤ۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اے علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم نہیں اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے اس کا قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا، بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تیرا قتل اس کے قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک کا تو قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا یا نہیں؟ اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا سنا دی۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے حوالے کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی کہ اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے، اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں۔ حضرت علی نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا، اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب قبر میں لاش نظر نہیں آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا، اے امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو اس کی قبر کے اندر اس کے مالک نہیں تھا، اب چند دن پہلے ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔